अच्छा, पिछली बार हमने ये सीखा था कि लंबी आवाज बनाने के लिए आपको इजाफी हुरूफ चाहिए, जैसे अलिफ, वाव या। जी बिल्कुल। लेकिन आज का सबक कुछ और ही कह रहा है। ये कहता है दरअसल हम उनके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहीं से आज की गुफ्तगू शुरू होती है। पेश है खड़ी हरकत। ये कुरान के रस्मुल खत का अपना शॉर्ट हैंड है। जबरदस्त। तो आज हम सफ़ा नंबर 21 पर सबक नंबर 8 का गहराई से जायजा ले रहे हैं। उन्वान है खड़ी हरकत। जी, और ये सबक बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसमें कारकर्दगी और सौती मयार के दरमियान एक बड़ी दिलचस्प कशमकश छुपी हुई है। कारकर्दगी ब मुकाबला मेयार, ये मुझे पसंद आया। मतलब एक तरफ तो आप चाहते हैं कि तहरीर ज्यादा मौसर हो, मुख्तसर हो। कम से कम जगह लें। बिल्कुल, एक तरह का कंप्रेशन मेथड। और दूसरी तरफ ये भी यकीनी बनाना है कि आवाज के मेयार पर कोई समझौता ना हो। भले अलामत बदल जाए, लेकिन आवाज का असूल वो वही रहना चाहिए। तो आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबक का उन्वान है खड़ी हरकत। इसमें 3 नई अलामतें हैं: खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। जी ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है। खड़ी यानी स्टैंडिंग। इससे पहले जो हरकत थीं, जबर, जेर, पेश, वो पड़ी हुई होती थी, लेटी हुई। हाँ, एक छोटी सी तिरछी लकीर। जी लेकिन ये वाली अमूदी हैं, सीधी खड़ी हैं। बिल्कुल। और ये तब्दीली सिर्फ देखने में नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मकसद है। यहीं से कारकर्दगी का सारा खेल शुरू होता है। मैं इसे ऐसे देख रहा हूं जैसे ये एक किस्म का कंप्रेशन मेथड है। जैसे हम कंप्यूटर में फाइल्स को जिप करते हैं। ठीक। पिछले सबक में लंबी आवाज बनाना एक बड़ी फाइल की तरह था। आपको बा बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए थीं, एक हर्फ बा और साथ में पूरा एक हर्फ अलिफ। यानी लिखने में दुगनी जगह। बिल्कुल, एक हर्फ की जगह फिर अलिफ की। अब इस सबक में एक बहुत ज़हीन शॉर्टकट इजाद किया गया। वो क्या? उन्होंने कहा, हमें इस पूरे अलिफ की जरूरत ही नहीं है। अलिफ को हज़्फ कर दिया। अच्छा। और इसकी जगह सिर्फ पिछले हर्फ पर जो जबर था ना, उसको सीधा खड़ा कर दिया। वाह, ये बिल्कुल हमारे कंप्यूटर पर डेस्कटॉप शॉर्टकट आइकन की तरह है। बहुत खूबसूरत मिसाल है। आइकन खुद तो बहुत छोटा होता है, स्क्रीन पर कम जगह लेता है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पीछे मौजूद पूरा बड़ा प्रोग्राम खुल जाता है। बिल्कुल वही बात। तो ये खड़ा जबर एक छोटा सा आइकन है, जगह बचा रहा है, लेकिन जब कारी इसे पढ़ता है तो उसे वही बड़ा प्रोग्राम यानी पूरी लंबी खिंची हुई आवाज खोलनी पड़ती है। यही तो इसकी खूबसूरती है। तहरीर छोटी हो गई, लेकिन मालूमात ज़ाया नहीं हुई। ये तो हो गई कारकर्दगी की बात, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। जब अलामत इतनी छोटी हो जाए तो क्या ये मुमकिन नहीं कि पढ़ने वाला इसे गलती से छोटी आवाज ही समझ ले? यहाँ मेयार का मसला आ सकता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पर हाथ रखा है। और यहीं से हमारा क्वालिटी कंट्रोल का शोबा शुरू होता है। शॉर्टकट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे खुलने वाला प्रोग्राम ही खराब हो तो क्या फायदा? सही। इसीलिए सबक के मतन में एक बहुत ही अहम और तकनीकी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, कायम मकाम। कायम मकाम, इसका मतलब हुआ किसी की जगह पर खड़ा होना या मतबादिल। बिल्कुल, यानी सब्स्टिट्यूट। माखिज में उसूल बहुत वाज़े तौर पर लिखा है, खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि ये हरकत लंबी आवाज वाले हुरूफ जैसी हैं, नहीं, ये उनकी जगह पर खड़ी हैं। ये उनका मुकम्मल और बराबर का मुतबादिल हैं। तो आप ये कह रही हैं कि ये छोटी सी आमूदी लकीरें दरअसल इन पूरे हुरूफ अलिफ, वाव, या के बराबर हैं? जी हाँ, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये ताल्लुक बिल्कुल एक से एक का है। 3 उसूल हैं। पहला, खड़ा जबर बिल्कुल अलिफ मद्दा के बराबर है, यानी जिस हर्फ पर खड़ा जबर होगा उसकी आवाज 100% वही होगी जो उस हर्फ के बाद अलिफ लगाने से होती है, कोई फर्क नहीं। ठीक है। दूसरा, खड़ी जेर बिल्कुल या मद्दा के बराबर है। बी की लंबी आवाज अब सिर्फ बे के नीचे खड़ी जेर से बनेगी। और तीसरा? तीसरा, उल्टा पेश बिल्कुल वाव मद्दा के बराबर है। बू की आवाज अब सिर्फ बे पर उल्टे पेश से बनेगी। तो लिखने वाले ने तो अपनी जगह और स्याही बचा ली, लेकिन पढ़ने वाले पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो इस छोटी सी अलामत को देखकर अपने जहन में पूरी लंबी आवाज को डिकम्प्रेस करे। ये एक मुआहिदा है।
لکھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان ایک معاہدہ۔ زبردست۔ اور اسی لیے اس معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے ماخذ میں سرخ متن میں ایک بہت سخت ہدایت دی گئی ہے۔ یہ اس سبق کا کوالٹی کنٹرول چیک ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہ صرف مشورہ نہیں ہے، یہ ایک انتباہ ہے۔ انتباہ اس بات کا کہ کہیں آپ شارٹ کٹ کو دیکھ کر آواز کو بھی شارٹ نہ کر دیں۔ یہ سب سے عام غلطی ہو سکتی ہے نا؟ بالکل، انسانی نفسیات ہے کہ چھوٹی چیز کو دیکھ کر اسے کم اہم سمجھا جائے، اور یہی وہ پہلا جال ہے جس میں طالب علم پھنستا ہے۔ دماغ اسے عام زبر سمجھ کر تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، لیکن یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہیں، یہ شارٹ کٹ ضرور ہے، لیکن اس کا نتیجہ وہی لمبی، گہری اور کھنچی ہوئی آواز ہے۔ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نظام سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک طرف کارکردگی، دوسری طرف سخت معیار۔ لیکن یہ معیار صرف آواز کو لمبا کرنے تک تو محدود نہیں ہوگا۔ نہیں ہے، کیونکہ جب میں صفحے پر بنے گرڈ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حروف کی ترتیب میں کچھ اور بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، اب ہم اس سبق کے اصل امتحان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جاننا ایک بات ہے کہ آواز کو لمبا کرنا ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ کیا آپ حرف کی اپنی شناخت کو خراب کیے بغیر ایسا کر سکتے ہیں؟ جب میں نے پہلی بار یہ گرڈ دیکھا مجھے لگا یہ ایک عام سی فہرست ہے، لیکن پھر میں نے غور کیا کہ ملتی جلتی آواز والے حروف کو جان بوجھ کر ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ جی، جیسے تا کے بالکل ساتھ تا۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل اتفاق نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا سٹریس ٹیسٹ ہے جو قاری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ماخذ میں سرخ متن کے فوراً بعد لکھا ہے، اس نہج میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اچھا، یہاں معیار کی اصل جانچ ہوتی ہے۔ چیلنج صرف آواز کو لمبا کرنا نہیں، بلکہ لمبا کرتے ہوئے حرف کی اصل پہچان کو قائم رکھنا ہے۔ آئیے پہلی قطار سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے تا اور تو۔ جی، آواز میں بہت فرق ہے۔ تا ایک پتلی تیز آواز ہے، تا زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے، اور تو ایک بھاری گونجدار آواز ہے، تو اس میں پورا منہ بھر جاتا ہے، زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم ان پر کھڑی حرکات لگاتے ہیں تو چیلنج یہ ہے کہ اس لمبائی کے دوران ان کی اپنی شخصیت برقرار رہے۔ تو ہمیں پڑھنا ہے تا، تی، تو، پتلی آواز کے ساتھ کھچاؤ، اور اس کے مقابلے میں تو، تی، تو، بھاری اور گونجدار آواز کے ساتھ کھچاؤ۔ اگر آپ نے کھینچتے ہوئے احتیاط نہ کی تو آپ کا تا تھوڑا سا بھاری ہو کر تا کی طرح لگنے لگے گا، اور وہیں معیار ختم۔ اگلی قطار تو اور بھی مشکل ہے۔ یہاں 3 حروف ہیں، زا، زا اور زا۔ یہ تو واقعی ایک جال ہے۔ یہ ایک کلاسک ٹریپ ہے۔ تینوں کی آوازیں بہت قریب ہیں۔ زا نرمی سے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے زا۔ زا میں ایک سیٹی جیسی آواز ہے، زا۔ جی، بھن بھناہٹ جیسی۔ اور زو کی ادائیگی زا جیسی ہے، لیکن زبان کی جڑ اٹھا کر اسے بھاری کیا جاتا ہے، زو۔ اب ان تینوں کو کھینچنا ہے، زا، زی، زو۔ نرمی کے ساتھ، زا، زی، زو۔ سیٹی کی آواز کے ساتھ، اور زو، زی، زو۔ بھاری پن کے ساتھ۔ یہاں غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل۔ تیسری قطار میں بھی یہی چیلنج ہے، سا، سا اور سو۔ مجھے یاد ہے میرے استاد سا اور سا کا فرق سمجھاتے ہوئے کہتے تھے، بھاری کرو، گونج پیدا کرو، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ ایک جسمانی تجربہ ہے، آپ کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ تا نرم ہے، تا، سین میں تیز سیٹی ہے، سا، اور سواد بھاری اور گونجدار ہے، سواد۔ تو ان تینوں آوازوں کو کھینچتے ہوئے ان کا فرق برقرار رکھنا اعلیٰ درجے کی مہارت ہے۔ بالکل۔ تو چیلنج دوہرا ہے۔ پہلا، آواز کو صحیح لمبائی تک کھینچنا جو شارٹ کٹ کی وجہ سے ضروری ہے، اور دوسرا، اس کھنچاؤ کے دوران حرف کو اس کے صحیح مخرج اور خصوصیات کے ساتھ ادا کرنا تاکہ وہ اپنے پڑوسی حرف سے الگ سنائی دے۔ جی، یہ سبق صرف لمبی آوازوں کا نہیں بلکہ صوتی درستگی کا ہے۔ تو ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں۔ قرآنی رسم الخط نے جگہ کیسے بچائی؟ اس نے کھڑی حرکات جیسے شارٹ کٹس استعمال کیے۔
اور اس نے معیار کیسے برقرار رکھا؟ قاری پر سخت اصول اور حروف قریب الصوت جیسے سٹریس ٹیسٹ لگا کر یہ ایک مکمل نظام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے قرآنی رسم الخط کے اندر چھپے ایک ذہین ڈیزائن اصول کو سمجھا ہے۔ یہ ایک شارٹ ہینڈ سسٹم ہے جو کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات محفوظ کرتا ہے۔ لیکن یہ شارٹ ہینڈ پڑھنے والے سے انتہائی درستگی اور توجہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ سہولت لکھنے والے کے لیے ہے، پڑھنے والے کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ اس چھوٹی سی علامت کے پیچھے چھپی پوری آواز کو سمجھے اور ادا کرے۔ بالکل، آواز کی لمبائی اور حرف کی پہچان دونوں بالکل درست ہونی چاہیے۔ تو کارکردگی اور معیار ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ اس نظام میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہی اس سبق کا نچوڑ ہے۔ صفحہ 21 کا اصول صرف تلفظ کا نہیں، یہ ایک ڈیزائن کا اصول ہے۔ یہ علامت قاری سے کہتی ہے، میں نے لکھنے والے کے لیے جگہ بچائی ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم پوری بھرپور آواز کو دوبارہ پیدا کرو۔ یہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہے جو ایک چھوٹی سی عمودی لکیر میں چھپا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج کا آخری خیال یہ ہے، عمودی کا احترام کریں۔ اگر علامت کھڑی ہے تو آپ کی آواز کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اور کھچنا ہوگا، اسے چھوٹا مت کریں۔